الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس دولت سے نہیں نوازتا۔ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جن کو اس دنیا میں اپنے مقصد کا نہیں پتہ، وہ بے مقصد ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا، ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ الحمدللہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم اس مقصد پر گامزن ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے کئی سارے واقعات صحابہ کی سیریز میں سے کور کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور اسی طرح ان سب سے، ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ سب ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے، ان کا نسب کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا، اور قرآن میں کہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ اب سے تقریباً 2000 سال قبل، یعنی مسیح علیہ السلام کا زمانہ مانا جاتا ہے، اور قرآن میں من بعد قوم نوح، یعنی قوم نوح کے بعد عاد کا زمانہ شمار کیا گیا ہے، عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاد کا ٹھکانہ، یعنی جہاں پر عاد کا جائے مقام ہے، جہاں سے اس کا نسب اور پتہ چلتا ہے، ثبوت ملتے ہیں، وہ حضرموت کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربع الخالی، جس کو ایمٹی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ریت ہی ریت ہے، صرف ریتیلا علاقہ ہے، وہ مانا جاتا ہے۔ اگر ہم عاد کے مذہب کی بات کریں تو عاد بھی قوم نوح کی طرح بت پرست قوم تھی۔ وہ بھی بتوں کو تراشتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی شکل میں بت بناتے تھے، پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے بتوں میں ایک کا نام صاد سے سمود تھا، اور ایک کا نام ہتھار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام انسانوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا، ہم سب پر بھی، اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ لاتے ہو، ان پر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یعنی قوم عاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت طاقتور، خوبصورت اور ہٹھا کٹا بنایا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے بت پرستی میں لگ گئے، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، بناتے تھے، پھر ان کی پوجا کرنے لگے، اور گویا وہ ہر شیطانی کام کرنے لگے، تمام شیطانی کاموں کو انجام دینے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے درمیان سے، یعنی کہ قوم عاد ہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول کے طور پر چنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان اللہ کے حکم کو عام کریں، ان کو اللہ کے راستے پر بلائیں، صراط مستقیم کی طرف ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام ایک اعلیٰ اور عرفہ خاندان سے تھے، ایک معزز خاندان سے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا کہ تاکہ وہ لوگ، ان لوگوں پر ایفیکٹ پڑے، تاکہ ان لوگوں کے
اندر تھوڑی عزت حضرت ہود علیہ السلام کی بنی رہے، تاکہ وہ، کیونکہ وہ معزز خاندان سے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنے کام کو انجام دلوانے کے لیے معزز لوگوں کو، معزز خاندانوں میں سے چنتا ہے، اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا حلیہ، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی سرخ اور سفید رنگ کی ان کی داڑھی تھی، اور ان کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی بڑی تھی، یہ روایت میں آتا ہے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے، ان کو ایمان کی دعوت دینے لگے، لیکن شیطان قوم تھی، بہت زیادہ شیطان اور برے کام میں، برے اعمال میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو توجہ نہیں دی، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے زیادہ کون طاقتور ہوگا، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، لہذا ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اللہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کے یہ الفاظ ہوتے تھے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم کا بھلا ہو، میری قوم قیامت کے دن یا کسی طریقے کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اس جہنم سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے جو ان پر آنے والی ہے بچائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صراط مستقیم کی طرف لائے۔ لہذا انہوں نے وہی کیا، لیکن قوم نہیں ماننے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جسم، یہ جوانی جس پر آپ گھمنڈ کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ آپ سے ابھی لے سکتا ہے، لیکن وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ قوم نوح کے بعد، آپ کو معلوم ہے کہ قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، قوم نوح کے بعد آپ کو اس زمین کا مالک بنایا ہے، اور یہ جو عیش و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن ان پر ایک بھی بات کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کو تم پتھروں سے تراشتے ہو، پھر ان کی پوجا کرتے ہو، یہ صرف ایک پتھر ہے، یہ نہ تو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو برے کاموں سے روک سکتا ہے، اور نہ ہی تمہاری خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، نہ تمہارے غم میں کام آ سکتا ہے، لہذا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ لیکن یہ سننے کے بعد قوم کے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، ذہنی طور پر بہت ان کو برا لگتا تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے، ان کی سچی باتوں کا، جو کہ حضرت علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اس بات کو مذاق اڑانے لگے کہ بیوقوف جاہل ہے اور جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ باتیں بہت چبھتی تھیں، ان کے دل پر بہت اثر کرتی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگے رہے۔ اس کے بعد قوم ان سے کہنے لگی اے نوح، اے ہود، وہ کہنے لگے، قرآن میں آتا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے نوح، تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لایا، یعنی کہ ان کو کوئی ایسی نشانی چاہیے تھی کہ جس سے ان کو یقین ہو کہ ہاں ہود تم نبی ہو، ان کو یقین ہو۔ وہ ایسے نشانی مانگنے لگے، اور وہ کہنے لگے وما نحن لک قالوا ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو جھوٹا ہے، ہم تجھ پر ایمان اور تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نہ تو بیوقوف ہوں، نہ میں پاگل ہوں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ ایک نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں، لہذا
اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کے لیے کسی بیوقوف اور کسی جاہل اور کسی احمق کو نہیں چن سکتا، تو میں احمق اور بیوقوف تو نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 6 سورہ آل عمران آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ اپنے کام کے لیے، اپنے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے کس کو چنے، لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کے لیے کسی نااہل کو نہیں چن سکتا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، لوگوں کو ریکمینڈ کیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جنت الفردوس میں ایک ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔